مقامی کم ہوتا ہے، مقامی لوگوں میں کم جو ہے نا وہ محبت اور وہ ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ پر کرتے، لیکن کہا کہ آپ کو آپ کے مقامی لوگ بھی چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کے بھی ہم سے محبت اور پیار کرتے ہیں، دور والے بھی کرتے ہیں، قریب والے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری جگہ سے پھر مقامی لوگوں کو پہچان ہوتی، پھر وہ اچھا ہمارے گھر کے ساتھ ایسے، جیسے گلشن اقبال میں رہنے والوں کو ہم لوگ تعارف کراتے تھے بار والے، یار گلشن اقبال میں اتنے بڑے شیخ ہیں، اچھا وہ تو 2 گلیوں پر ایک گلی پر ہے۔ پھر وہ گئے تو بڑی دعائیں دی کہ یار یہ کیا خزانہ یہاں سے لوگ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں یہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پہلے سے ہی لوگوں میں محبت تعارف، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کی ساری وہ جو محنتیں تھیں اور جو قربانیاں تھیں اس کا اثر تھا، جو اس کا تسلسل ہے، ان سے بھی لوگوں نے بہت محبت کی، اور وہی محبت کا اور کام کا تسلسل چل رہا ہے۔ رنگ الگ الگ ہوتے، ہر پھول کا رنگ اپنا ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو پھول ہی ہے نا۔ اسے کہتے ہیں کہ کبھی کسی بزرگ کو کسی پر قیاس نہ کرے، اس لیے کہ ہر بزرگ ایک پھول ہے اللہ کے گلشن کا، ہر پھول کا الگ رنگ ہے، الگ خوشبو ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی چنبیلی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ایک وہ جو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں لکھا لبریز ملفوظات، اس کے شروع میں ہی جنہوں نے جمع کی، بڑے عالم ہیں، وہ پہلے کسی اور شیخ سے بیعت تھے، تو ان کا حال اور تھا، وہ فوت ہو گئے، پھر دوسری شیخ سے بیعت ہو گئے عبدالعزیز دباغ سے، تو ان کے دل میں وسوسہ آتا تھا ہمارے شیخ تو یہ کرتا تھا، یہ کرتے۔ تو ایک دن باغ میں لے گئے، وہ صاحب کشف تھے، کہا یہ کیا کا پھول ہے، کون سا ہے، گندا ہے، یہ کون سا ہے، یہ گلاب ہے، چنبیلی ہے، فلاں 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 سے۔ پھر میں سارے کیا ہیں، یہ پھول ہے، سارے گلشن کے سارے پھول ہیں، مالی کبھی نہیں نکالے گلشن سے کیونکہ پھول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر گلے رنگ و بو دی کا رست، ہر پھول، ہر اللہ کا جو دوست ہے وہ بھی گلشن کا پھول ہے، اس کا رنگ اور بو الگ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے خود وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اشد فی امر اللہ عمر، استمحیان عثمان، اقدام علی۔ چاروں پھولوں کا رنگ الگ بتایا نہیں بتایا؟ بلاؤ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ میں چاروں کا الگ الگ بتایا، یہ ارحم ہے یا اشد ہے، یہ اصدق و حیان ہے یا اقدام علی، سب نے خود بتایا۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کا موازنہ نہ کرے، اگر متبع سنت شیخ ہو تو بس سب کچھ وہی ہے، آپ کا کام وہیں سے ہو جائے گا، آپ کو دیکھنا جی فلانا ہی ہوتا، فلانا ہی ہوتا ہے، یہ نہ کریں۔ ہر زمانے کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ ضعف کا زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، اس میں جوان بھی بیمار ہے اور بڈھا تو ہے ہی بیمار ہیں، کون ہے بیمار نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے پوچھو، جوان نہیں آتے، ان کے گھنے آتے ہیں۔ تو آج وہ ریاستیں جو پہلے بزرگ کرتے تھے وہ آج نہیں کر سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم نے حدیث شریف میں دیکھا کہ وسلم کیسا کھانا کھاتے تھے، بس کرو رکھ دو ٹوپی، کیسا کھانا کھاتے تھے، تو اس نے ویسا جو ہے وہ بنوایا، آٹا بنوایا اس کا جوں کا، اور جوں کا آٹا بنا کر اس کو وہ بھی نہیں کیا، یعنی چھانا بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرما ہمارے پاس چھلنی نہیں ہوتی تھی تو اس پرکار کے پھونک سے اڑا دیتے، جو اڑتا ہے باقی گوند لیتے تھے، اس نے اس پر عمل کیا اور کھایا، جو کھاتا گیا اور اس کو جناب پیٹ کا وہ درد ہوا، اسپتال لے جانا پڑا۔ تو وہ بڑی مشکل سے طبیعت اس کی بس سنبھلی، تو اس نے آ کر حضرت نانوتوی تھے یا گنگوہی تھے، ان سے کہا کہ حضرت میں نے تو سنت پر عمل کیا، تو انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ تمہارے میدے صحابہ جیسے میدے ہیں، صحابہ جیسے میدے ہیں جو تم یہ روٹی ہضم کر لو گے، وہ طاقتیں تو لاؤ،
طاقتیں تو لاؤ. ہم میں تو طاقتیں تھیں. کسی صحابی کی 2 سے کم بیوی نہیں تھی. ہم نے 4 تو تھی. لونڈیاں الگ رکھتے تھے, سب کے حقوق پورا کرتے تھے. اور آج جوانوں کو جو حال ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو.